آج کا ایک چھوٹا سا تحفہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب روزی روٹی کے لیے کچھ بتائیے. اکثر لوگ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین نے کہا اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو نماز کے فوراً بعد جس پوزیشن میں آپ تشہد اور سلام پڑھیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں گے، پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ لیں گے. اس کے بعد پڑھنا اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے. یہ نام کو اسم اعظم کہا گیا ہے. یہ نام اگر کوئی پڑھتا ہے بغیر کسی سے بات کیے، بغیر اپنے پوزیشن کو چینج کیے، کہ انسان کو اتنی برکت ہوتی ہے کہ کبھی وہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام رضا علیہ السلام جس وقت نیشاپور پہنچے ہیں، جب شیعوں کو پتہ چلا کہ فرزند رسول تشریف لائے، ایک ہجوم چلا ملاقات کے لیے. سب کے سب جا کے انتظار کرنے لگے. گھیر لیا ناقے کو. ہزاروں کی تعداد میں مجمع آیا تھا. فرزند رسول کی زیارت کریں گے. اور جب پہنچے تو امام ناقے پہ ہیں، چہرے پہ نقاب ہے. کہ مولا ایک مرتبہ نقاب ہٹا دیں، ہم آپ کے چہرے انور کی زیارت کرنا چاہتے ہیں. مولا نے نقاب ہٹایا تو سب نے زیارت کی. اس کے بعد کہا کہ سرکار آپ کے منہ سے آپ کے جد کی کوئی حدیث سنا دیجئے، آپ کے جد کی کوئی حدیث سنا دیجئے. تو امام نے اس وقت حدیث قدسی سنائی کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ جو لا الہ الا اللہ کہے وہ ہمارے قلعے میں داخل ہو جاتا ہے، یعنی محفوظ ہو جاتا ہے. یہ کہہ کے چہرے پہ نقاب ڈال لیا. پھر نقاب ہٹا کے کہا ہم اس کے شرائط ہیں، نحن شروطہا، یعنی لا الہ الا اللہ اگر پڑھنا ہو تو شرط ہم ہیں. ہمارے بغیر اگر لا الہ الا اللہ ہے تو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے. نہیں آپ سمجھ نہیں سکے. میں ایک مثال دے دوں. سیمنٹ ہے، سیمنٹ کو آپ یوز کرنا چاہتے تو اس کی بھی شرطیں ہیں. اتنے ریشیو میں مٹی ملائیے، اتنے ریشیو میں سیمنٹ ملائیے، اتنے ریشیو میں پانی ملائیے. جب یہ چیزیں ملیں گی اور اس کا ایک مکسچر بنے گا تب جا کے سیمنٹ کام کرتی ہے. آپ نے کہا نہیں ہم تو شرط نہیں مانتے، ہم روکھی سیمنٹ ڈال دیں گے، ہم نہ پانی ملائیں گے نہ ریتا ملائیں گے، سیمنٹ کام نہیں کرے گی. اسی طریقے سے ہر ایک چیز کے لیے جب تک کہ شروط کو آپ نظر میں نہ رکھیں وہ چیز آپ کو فائدہ نہیں دے سکتی. مثلا آپ کا دل چاہا نماز پڑھنے کے لیے، آپ جدھر کھڑے تھے جہاں رخ کیا نماز پڑھ لی، ہوگی نماز؟ نہیں. شرط ہے قبلہ کی طرف رخ ہو. اگر قبلہ کی طرف آپ کا رخ نہیں ہے، آپ 1000 رکعت بھی نماز پڑھے وہ نماز نہیں ہے. اسی طریقے سے ایمان کے لیے رخ علی ہے. اگر رخ علی کی طرف نہیں ہے چاہے ہزاروں رکعت نمازیں پڑھ لے، نمازیں بیکار جب تک کہ ولایت علی دل میں نہ ہو. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. ایک دن سلمان فارسی نے مولا کائنات کے پاس جا کے کہا مولا آج کچھ ایسی چیز دکھا دیجئے کہ ایمان اور تازہ ہو جائے. تھے ایسے چاہنے والے جو ہمارے لیے درس چھوڑ کے جاتے تھے. کہنے لگے مولا ٹھیک ہے چلو میرے ساتھ. مدینے سے باہر نکلے، اپنی ردا کو بچھایا اور اس پہ بیٹھ گئے. کہا آؤ سلمان. سلمان کبھی ردا کو دیکھتے کبھی مولا کو دیکھتے. کہا آ جاؤ. کہ مولا آپ کی ردا پہ میں کیسے آ سکتا ہوں؟ کہ میں بلا رہا ہوں. سلمان گھٹنوں کے بر چلتے ہوئے ردا پہ آ کے بیٹھ گئے. کہ سلمان ذرا اپنی آنکھوں کو بند کرو. سلمان نے آنکھیں بند کی. کہ اب آنکھوں کو کھولو. سلمان کہتے ہیں میں نے آنکھوں کو کھولا تو یہ وادی الگ تھی، یہ دنیا الگ تھی، وہاں کی فضا الگ تھی، وہاں کی ہوا الگ تھی. میں نے چاروں طرف دیکھا پہاڑ الگ ہیں، اشجار الگ ہیں، دنیا والے نہیں ہیں. کہ مولا ہم کہاں آ گئے؟ کہ سلمان تم اس کو نہیں پہچانو گے، ہم اس وقت ملکوت میں ہیں. ملکوت میں ہے، یہ ملائکہ کی بستی ہے. کہ مولا ملائکہ کی بستی کا دیکھو اس سامنے یہ جو شہر کا دروازہ نظر آتا ہے میں وہاں لے جاتا ہوں اور شہر کے اوپر لکھا ہوا ہے شہر علی.
کہ مولا یہاں آپ کے نام سے شہر آباد ہے؟ کہا ہاں ہاں چلو آگے چلو۔ ایک مرتبہ جناب سلمان فارسی آگے بڑھے کہ دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ سلمان قریب میں پہنچ کے ادھر ادھر دیکھتے ہیں۔ مولا نے کہا کیا بات ہے سلمان؟ کہا میرے کانوں میں آواز آ رہی ہے۔ کیا آواز آ رہی؟ کہا یا علی یا علی یا علی۔ سلمان کہتے مولا یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ کہا غور سے دیکھو۔ اب دیکھا کہ وہاں کی زنجیر ہل رہی ہے اور اس سے آواز آ رہی ہے۔ سلمان نے کہا یہ تو زنجیر سے آواز آ رہی ہے۔ مولا نے مسکرا کے کہا ہاں سلمان اور آگے بڑھو، دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک کھڑکی تھی، اس کو کسی نے کھول کے باہر دیکھا۔ سلمان گھبرا کے پیچھے ہٹ گئے، کبھی علی کو دیکھتے کبھی ادھر دیکھتے۔ کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یہ میں کیا دیکھ رہا ہوں؟ علی ادھر بھی ہے، علی ادھر بھی ہے۔ کہ سلمان گھبراؤ نہیں، اس کو سلام کرو، کہو کہ دروازہ کھولے۔ سلام کیا، جواب سلام دیا کہ دروازہ کھولو۔ اس نے جو دروازہ کھولا تو سامنے کچھ سپاہی، ہر ایک علی کی شکل میں۔ کہ مولا یہ سب آپ کی شکل میں کیسے؟ کہ اور آگے بڑھو۔ اب سلمان کہتے میں میرے مولا کے ساتھ بازاروں سے گزرا، خریدنے والا بھی علی، بیچنے والا بھی علی، چلنے والا بھی علی، بیٹھنے والا بھی علی، ہر طرف علی کے چہرے نظر آ رہے ہیں۔ کہ مولا یہ کیا ہے؟ کہ چلو آگے بڑھو۔ دیکھا کہ کچھ لوگ سامنے سے رہے، ہر ایک علی کے چہرے پر۔ ایک مرتبہ جلدی سے سلمان نے علی کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کہ کیا بات ہے سلمان؟ کہ اتنے علیوں میں کہیں میں اصلی علی کو نہ کھو دوں۔ ایک مرتبہ دربار آیا، دربار میں جب گئے جتنے درباری بیٹھے سب علی کی شکل میں، جو تخت پہ بیٹھا ہے وہ بھی علی کی شکل میں۔ جیسے دیکھا تو سب کھڑے ہو گئے مولا کے استقبال میں۔ اب سلمان نے کہا اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، دیکھیے ایمان کا 10واں درجہ ہے۔ مولا اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، مجھے واپس لے چلیے۔ ایک مرتبہ علی نے کہا ٹھیک ہے سلمان آنکھیں بند کرو۔ سلمان آنکھیں بند کرتے ہیں، واپس کھولنے کے لیے کہا، دیکھا مدینے کے باہر کھڑے ہیں۔ کیا سلمان کہتے ہیں مولا آخر یہ سب کیا ہے؟ کہ جس وقت اللہ نے کہا اے میرے حبیب ان لوگوں سے کہہ دیجئے گا کہ ان کی محبت سب سے بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر جب رسول اللہ نے اس کو ایکسپلین کیا تو کہا کہ علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو ملائکہ نے کہا دنیا والے تو بڑے خوش نصیب ہیں، وہ روز دیکھتے ہیں، کاش ہم بھی دیکھتے۔ اللہ کو وہ ادا اتنی پسند آ گئی، جس گروپ نے کہا سب کو میرا چہرہ دے دیا، تو گویا میں کہوں گا کہ اللہ نے شبی بنا دی۔ پتا چلا شبی کا بنانا ادھر کی سنت ہے۔ صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے بر محمد۔ اور کیسے کیسے چاہنے والے گزرے ہیں مولا کائنات کے۔ جناب بلال حبشی، حبش کے رہنے والے تھے، غلام تھے، کتنی محبت تھی مولا کائنات سے، انتہا سے زیادہ۔ لیکن یہ کب مسلمان ہوئے؟ اگر ان کی بیک گراؤنڈ ہسٹری اگر آپ دیکھو گے، بلال ابن ربا ان کا نام تھا، ان کے بابا کا نام ربا تھا۔ یہ اس وقت مسلمان ہوئے جب ان کے مالک نے، جو ان کا آقا تھا، اس نے کہا بلال جاؤ ذرا خانہ کعبہ میں جاؤ، یہ کام ہے کر کے آ جانا۔ تو بلال خانہ کعبہ میں پہنچے، دیکھا کہ ایک بت ہے، اس کے چہرے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے۔ بلال نے کہا صاف کیوں نہیں کرتا اپنی مٹی؟ کیا عرض کر رہا ہوں میں، صاف کیوں نہیں کرتا؟ ابو خاموش۔ کہا میں تجھ سے ہی کہہ رہا ہوں صاف کر۔ پھر خاموش۔ کہ تو جب اپنے منہ کی مٹی صاف نہیں کر سکتا تو دوسروں کے مسائل کیسے حل کر سکتا ہے؟ تو خدا نہیں ہو سکتا۔ بلال یہ گفتگو کر رہے ہیں، کسی نے سن لیا اس بات کو اور جا کے اس نے مخبری کر دی، بلال کے عقیدے ایسے ہو رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مالک نے بلایا اور تنبیہ کی، خبردار ایسی الٹی سیدھی باتیں کرو گے تو تمہیں مار ڈالا جائے گا۔ بلال خاموش ہو گیا، اب کیا کرتے ہیں، غلام تھے۔ پھر گئے، ایک مرتبہ گزر رہے تھے مکہ کے سامنے سے، دیکھا کہ رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں۔ جب خطبہ سنا تو بلال نے کہا ہاں یہ ہے خدا جس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں۔ یہ خدا ہو ہی نہیں سکتے جنہیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔
اب بلال نے جا کے رسول اللہ سے کہا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. کہ ٹھیک ہے کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھوا دیا رسول اللہ نے. کہ بلال اپنے ایمان کو ظاہر مت کرنا، ابھی چھپا کے رکھنا. یہ وہ زمانہ ہے، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ عمار ابن یاسر کا بھی ذکر آ چکا تھا آپ کے سامنے، کہ جناب عمار پہ کتنا ظلم ہوا تھا. اس قدر ظلم ہوا تھا کہ ماں باپ کو ان کے آنکھوں کے سامنے شہید کیا گیا. جب عمار پہ ہنٹر برسائے جا رہے تھے تو ایک ایک سردار لیتا ہنٹر برساتا. اب اس کے بعد بلال کا جو آقا تھا وہ بھی برسا رہا تھا. اس نے کہا بلال تم بھی برساؤ. اب بلال مسلمان ہو چکے تھے، جانتے کہ عمار مسلمان ہے. یہ ہنٹر لے کے آگے بڑھے، چابک لے کے آگے بڑھے. عمار نے کہا سب مار رہے ہیں تم بھی مار لینا، دھیرے سے کہا. بلال نے کہا جب تم مار کھا سکتے ہو تو میں کیوں نہیں کھا سکتا. وہیں چابک پھینک کے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ اکبر. اب جناب بلال کے گلے میں رسی ڈال کے بچوں کے حوالے کر دیا گیا کہ پورے مکہ میں لے کے گھومو، اور دوسرے بچوں سے کہا اس کے اوپر پتھر برساؤ. اس طرح سے 2-4 گھنٹے گھوم کے آنے کے بعد دیکھا کہ بلال زخمی ہو چکے ہیں. اب کیا ارادہ ہے کہ لا الہ الا اللہ. کہ نہیں مانو گیا؟ کہ بالکل نہیں مانوں گا. کہ اچھی بات ہے اسے مارو. اتنا مارا گیا کہ عمار جناب بلال بے ہوش ہو کے گر گئے. پھر ہوش میں لایا گیا. اب کیا کہتے ہو؟ کہ لا الہ الا اللہ. دیکھیے اپنے آپ کو مومن کہنا اور بات ہے. یہ دیکھیے ہمارا کنٹریبیوشن کیا ہے کہ ہم ایسے تکلیفیں برداشت کر رہے ہیں. آج تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے تو بغاوت پہ اتر جاتے ہیں. جناب بلال کو گرم ریتی پہ شرٹ اتارنے کے بعد اوندھے منہ گرم ریت پر اس طرح سے باندھا گیا. 1 دن پورا رکھا گیا. دھوپ میں بلال کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے. کہ آپ کیا کہتے ہو؟ اٹکتی ہوئی آواز سے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جناب بلال کے دونوں ہاتھوں کو پیچھے کی طرف باندھا گیا، پیروں کو باندھا گیا، اور جو پتھریلی پہاڑی ہوتی ہے اس کے اوپر سے لڑکایا گیا. لڑکتے لڑکتے زمین پہ آ گئے. ادمرے ہو چکے تھے بلال، ہر جگہ سے زخم. اب کیا کہتے ہو؟ لا الہ الا اللہ محمد. رسول اللہ نے کہا جاؤ بلال کو جتنی بھی قیمت پہ وہ بیچ رہا ہو لے خرید کے لے آؤ. مولا کائنات پہنچے. پہنچنے کے بعد بلال کو خریدا. بلال کہتے ہیں علی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو ایسے لگا میرے سارے درد غائب ہو گئے. کہا چلو اب تم ہمارے ساتھ ہو، اب تمہیں کوئی نہیں مارے گا. رسول اللہ کے پاس آئے. بلال تم آزاد ہو، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا. اور اتنا بڑا درجہ اللہ نے بلال کو دیا محبت اہل بیت کی وجہ سے، جب تک یہ اذان نہیں دیتے رسول گھر سے باہر نہیں نکلتے. ایک دن لوگوں نے پروگرام بنایا، کہہ رہے رسول اللہ کو کیا ضرورت ہے ایک حبشی غلام کو اذان دلوانے کی؟ ہمارے پہ اتنے اچھے قاری موجود ہیں، اتنی قرات والے موجود ہیں، پیاری پیاری آواز والے موجود ہیں. آپس میں پلاننگ بنائی، شاید رسول اللہ ہماری آوازوں کو نہیں جانتے. بہترین آواز والے کو چنا گیا کہ آج تم اذان دے دینا. صبح ہی صبح اس نے اذان دی. لوگ دوڑے ہوئے آخر کون اذان دے رہا ہے، اتنی پیاری آواز. سب آ گئے، رسول نہیں آئے. کہنے لگے آج شاید رسول اللہ کو نعوذ باللہ تاریخ ہے، شاید نیند لگ گئی، چلو چل کے اٹھاتے. آئے رسول اللہ کے دروازے پہ، دق الباب کیا. اندر سے آواز آئی کیا بات ہے؟ کہ سرکار اذان ہو گئی. کہ کب ہوئی اذان؟ کہ جیسی آج ہوئی، اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی. کہ اچھا کس نے دی اذان؟ کہ فلاں صاحب نے دی. کیوں؟ کیا میرا بلال مر گیا تھا؟ کہ سرکار ہم نے سوچا آج ہم چنتے ہیں کسی اچھے مؤذن کو. کہ تمہیں کس نے اجازت دی؟ جب امت مسلمہ مؤذن کو نہیں چن سکتی تو خلیفۃ المسلمین. ایک بلند ترین صلوات پڑھے پر محمد. ایک مرتبہ کہ بلاؤ میرے بلال کو. بلال ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے. مولا گئے، کندھے پہ ہاتھ رکھا. بلال گھبرانا نہیں، جسے اللہ عزت دیتا ہے
اس کی عزت کوئی نہیں لے سکتا. اٹھو رسول اللہ بلا رہے ہیں. آئے رسول اللہ کے پاس. جی سرکار. کہا بلال تمہیں نہیں پتا جب تک تم اذان نہیں دو گے سورج نہیں نکلے گا. سورج نہیں نکلے گا. اب لوگوں کے چہرے اتر گئے. یا رسول اللہ بلال کو سین اور شین کی تمیز نہیں ہے. سین کی جگہ شین بولتے ہیں, شین کی جگہ سین بولتے ہیں. تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا بلال کی سین اللہ کی نگاہ میں شین ہے. تمہیں اعتراض کرنے کا موقع نہیں ہے. جاؤ بلال جاؤ اذان دو. بلال خوش ہو گئے کہ کتنا پیارا مذہب ہے, ایک غلام کو اتنی عزت دے رہا ہے. رسول اللہ نے بلایا. دیکھو بلال, عزت دولت کی وجہ سے نہیں ہوتی, عزت کردار کی وجہ سے ہوتی ہے. عزت تمہاری محبت اہل بیت کی وجہ سے. جاؤ جب تک تم اذان نہیں دو گے سورج نہیں نکلے گا. آپ سوچئے یہ ہے ہستیاں جنہوں نے لاکھوں مصیبتیں سہی لیکن علی کا دروازہ نہیں چھوڑا. علی کا دروازہ نہیں چھوڑا. جناب سلمان فارسی صبح کی نماز کے بعد باہر نکل کے ایک ایک دروازے پہ جا کے کھٹکھٹاتے تھے. اگر تمہارے یہاں چھوٹا بچہ ہے ذرا لاؤ علی کے سامنے. کیا اس سے کیا ہوگا؟ اگر بچہ علی کو دیکھ کے مسکرائے تو حلالی ہے. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. یہ ہے کردار مولا کائنات کا, جنہوں نے اپنے لیے کبھی کچھ نہیں سوچا, اپنے لیے کبھی کوئی دعا نہیں مانگی سوائے ایک دعا کے. دیکھیں بات دعا کی آ گئی. پھر تو آج کا ایک چھوٹا سا تحفہ. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ مول صاحب روزی روٹی کے لیے کچھ بتائیے. اکثر لوگ جو ہے نا پریشان ہوتے ہیں. ائمہ طاہرین نے کہا اپنی روزی میں برکت چاہتے ہو تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری محبت اپنے دلوں میں رکھو. دوسری چیز ہے نماز کے فوراً بعد جس پوزیشن میں آپ تشہد اور سلام پڑھیں گے اس کے بعد اللہ اکبر 3 مرتبہ کہیں گے, پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھ لیں گے. اس کے بعد پڑھنا یا با سے تو 72 ٹائم 72 ٹائمز یا با سے تو. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے, یہ نام کو اسم اعظم کہا گیا ہے. یہ نام اگر کوئی پڑھتا ہے بغیر کسی سے بات کیے, بغیر اپنے پوزیشن کو چینج کیے, کہ انسان کو اتنی برکت ہوتی ہے کہ کبھی وہ ہاتھ کسی کے سامنے نہیں پھیلاتا. ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد. تو مولا کائنات نے کبھی اپنے لیے دعا نہیں مانگی تھی لیکن ایک دعا مانگی, پروردگار میرے بعد میرے طاقت کا وارث پیدا کر دے. یعنی یہ کہہ دوں جملہ بدل کے, کائنات مدد کے لیے جس کو پکارے اسے علی کہتے ہیں. علی جس کو اپنا نائب بنا دے مدد کے لیے اسے عباس کہتے ہیں. یا دوسرے الفاظ میں کائنات کی تمنا کا نام ہے علی. علی کی تمنا جسے کہتے ہیں اسے عباس کہتے ہیں. ایک شخص نے, ایک عالم دین نے کہا کہ کہہ دیا ایک مرتبہ, نہیں مولا عباس کی شجاعت کیا کہنا, سب کچھ اچھا, لیکن علم کے بارے میں کوئی ایسی کوئی بات نظر نہیں آئی مجھے. یہ نہیں کہا کہ مجھے عقیدہ نہیں ہے, کہ میں نے تلاش کیا علم کے حوالے سے. یہ مولا عباس کی وفا تھی. مولا عباس اس موقع پہ تھے جب علی ہیں تو یہ خاموش ہیں, حسن تھے یہ خاموش تھے, حسین تھے یہ خاموش تھے. اس قدر باوفا تھے کہ کبھی انہیں اپنے علم کو ایکسپوز کرنے کا موقع ہی نہیں ملا. وہ یہ سوچ کے خاموش تھے کہ جب حسین ہے تو میں کیوں بولوں, حسن ہے تو میں کیوں بولوں. دیکھیے جینز میں بڑی کوالٹیز ملتی ہے. آج جینولوجی اپرووڈ ہے, پہلے جینولوجی کہاں تھی پتہ بھی نہیں چلتا تھا, جینولوجی کے بارے میں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. لیکن جینولوجی کے بارے میں اسلام نے بہت پہلے کہا. رسول اللہ کے پاس ایک کالا انسان آیا, اس نے کہا کہ دیکھیے میں کالا, میری بیوی کالی, یہ گورا بچہ کیسے پیدا ہو گیا.
تو ایک مرتبہ رسول اللہ نے کہا تم نے اپنے پردادا کو چوتھی پشت کے دیکھا ہے؟ کہ نہیں، ہو بہو ایسے ہی تھے۔ اچھا تو یہ تمہاری دادا کی شکل نسل میں آئی ہے، سینے سے لگا لیا چلا گیا۔ تو پتہ چلا کہ جینس میں چیزیں آتی ہیں۔ جس وقت میں نوجوان سادات میں پڑھتا تھا یو پی میں، وہاں پہ ایک دلدل جو نوگاں سے قریب میں ایک نئی بستی کے نام سے بستی تھی جہاں پہ وہابی حضرات بہت زیادہ رہتے تھے، ایک بار وہ دلدل بیچارہ ادھر چلا گیا، کسی نے ایسی ضرب ماری کہ برداشت نہیں کر سکا، 2-3 دن میں مر گیا۔ جب مر گیا تو نوجوان سب تیش میں آگے، ان کی ہمت کیسے ہوئی، دلدل کو شہید کر دیا، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ اس زمانے میں کوئی عرب سے آیا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھئی دیکھو ایسا ہے کہ آپس میں لڑو مت، ہم دلدل کا انتظام کر دیتے، بہترین عربی گھوڑا ہم منگا دیں گے۔ بہترین عربی نسل کا گھوڑا عرب سے آیا۔ آنے کے بعد اب مسئلہ یہ ہوا کہ گھوڑے کا بچہ وہ اتنا چھوٹا تھا، اسے دودھ کی ضرورت تھی، اس وقت کوئی گھوڑی ملی نہیں۔ لوگوں نے کہا بھینس کا دودھ پلا دو۔ اب بھینس کا دودھ پی پی کے وہ دلدل بڑے ہونے لگے۔ اب ان کی یہ شان تھی کہ بھینس، یاد رکھیے گھوڑا کبھی پانی میں نہیں بیٹھتا، لیکن یہ جہاں پانی دیکھتا تو وہاں بیٹھ جاتا۔ تو ہمارے جناب ہوا کرتے تھے مولانا شیب الحسن صاحب قبلہ، وہ کہتے تھے دیکھو شہزادے یہ دودھ کا اثر ہے۔ تو پتہ چلا دودھ کا اثر بھی آتا ہے، جینس کا اثر بھی آتا ہے۔ اور مولا عباس کون؟ بابا ملا تو علی جیسا، دادا ملا تو ابو طالب جیسا، ایک سے ایک قداور ہستیاں، پر دادا ملا عبد المطلب جیسا، ان کے آگے جیسے ہاشم جیسا۔ تو یہ جناب عباس کو یہ چیزیں نسلوں میں آ گئی۔ حشمت ہاشم کی آئی، دبدبہ عبد المطلب کا آیا، وفاداری ابو طالب کی آئی، شجاعت علی کی آئی۔ اب ذرا ننیال کی طرف چلے جائیے، ماں ام البنین، ان کا نام فاطمہ تھا، ان کی والدہ کا نام تھا سمامہ۔ سمامہ کہتے اونچائی کی طرف اٹھنے والی گھاس کو۔ یہ اتنی لمبی قد کی تھی، جناب عباس کی نانی قد نانی سے ملا۔ ان کے والد کا نام تھا حزام۔ حزام کہتے ہیں چوڑے سینے والے کو، سینہ ملا پر نانا کا۔ ان کے والد کا نام تھا عامر۔ عامر کہتے ہیں نیزوں سے کھیلنے والے کو۔ تو یہ فضیلت ادھر سے ملی، یہ فضیلت ادھر سے ملی۔ اور پھر اس کے بعد جس کی گود میں بچہ پلتا ہے، گود کا اثر بھی آتا ہے۔ کبھی حسن نے اٹھا لیا، کبھی حسین نے اٹھا لیا، کبھی زینب نے اٹھا لیا۔ اسی لیے جناب عباس کو گلدستہ پنجتن کہتے ہیں، یعنی اگر عباس کو بکھیر دو تو پنجتن بنتے ہیں، سمیٹ دو تو عباس بنتا ہے۔ عباس ہے، عباس ہے۔ اب دیکھیے جناب سیدہ نے نام عباس رکھا ہے۔ جناب سیدہ نے کہا یا علی آپ میرے بعد ایک شریف ترین بی بی سے شادی کرو گے، اس سے جو بچہ پیدا ہو اس کا نام عباس رکھنا ہے۔ علی نے پوچھا عباس کیوں؟ کہ عباس میں عین بھی ہے، بے بھی ہے، الف بھی ہے، سین بھی ہے۔ کہ اب کیا ہوگا؟ کہ عین سے مراد ہے علی، بے سے مراد بطول، الف سے مراد احمد، سین سے مراد حسن و حسین۔ بن گئے نا گلدستہ پنجتن۔ تو عالم دین نے سوچا کہ کوئی ایسی بات نظر نہیں آئی، تو اسی دن خواب میں دیکھتے ہیں مولا عباس تشریف لائے ہیں خواب میں۔ اے عالم دین یہ بتا تجھے علم کہاں سے ملا؟ کہ فلاں استاد سے۔ فلاں استاد کو علم کہاں سے ملا؟ فلاں استاد سے۔ فلاں کو؟ کہ فلاں۔ اس سے آگے؟ کہ آگے مجھے پتا نہیں۔ کہ اچھا تیرا عقیدہ کیا ہے؟ کہاں سے علم چلا؟ کہ آپ کے بابا کے دروازے سے۔ کہ تو مانتا ہے کہ علم میرے بابا کے پاس سے چلا؟ کہ بے شک۔ کہ اس بات کو دماغ میں رکھ، اب میرے ایک سوال کا جواب دے۔ کہ کیا ہے؟ کہ تو نے وہ واقعہ نہیں پڑھا
ابو ہاشم نے ایک مرتبہ ہمارے 10ویں امام کے پاس دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک شخص آیا، عجیب زبان میں گفتگو کرنے لگا۔ امام نے اس کی باتیں سنی، اسی زبان میں اس کے جوابات دیے۔ وہ اٹھ کے چلا گیا۔ ابو ہاشم نے کہا مولا یہ کون سی زبان تھی؟ کہ یہ ہندوستان سے آیا، ہندی بول رہا تھا۔ کہ مولا آپ کبھی ہندوستان گئے نہیں، ہم نے آپ کو کبھی ہندی سیکھتے ہوئے دیکھا نہیں۔ کہ اپنے ایمان کو صحیح رکھو۔ امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ کسی کے سامنے زانو ادب طے کرے کہ میں امام وقت ہوں، آج جتنے علوم ہیں سب کا میں ماہر ہوں۔ ذہن میں خیال آیا کاش مجھے بھی کچھ زبانیں مل جاتی۔ ذہن میں آیا خیال، کہا نہیں امام سے۔ امام نے کہا دیکھو وہ پتھر اٹھاؤ۔ ایک پتھر اٹھایا کہ ادھر دو۔ امام نے اس پہ اپنا لعاب دہن ڈالا کہ اس کو چاٹ لینا۔ فوراً ابو ہاشم نے چاٹ لیا۔ ابو ہاشم کہتے اس کے بعد اس وقت اس زمانے میں پورے یعنی دنیا میں 70 زبانیں موجود تھیں اور میں 70 زبانوں کا ماہر ہو گیا۔ اب مولا عباس کہتے ہیں جس کو لعاب دہن امام مل جاتا ہے، وہ بھی ڈائریکٹ نہیں، پتھر کے ذریعے سے، تو پوری زبانوں کا ماہر ہو جاتا ہے۔ میں نے میرے بابا کی زبان چوسی تھی۔ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ وفاؤں کے شہنشاہ کا نام عباس ہے۔ مولا عباس کی الگ الگ چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ امیر شام نے ایک مرتبہ اعلان کیا کون ایسا ہے جو علی کا سر لے کے آئے؟ شامی پہلوان کھڑا ہوا کہ میں 100 کے برابر ہوں، میں جاؤں گا لے کے آؤں گا۔ خطرناک چہرے والا، ظاہر سی بات ہے دشمنی علی ہوتی ہے تو چہرے بگڑے ہی رہتے۔ چلا راستے بھر آتنک مچاتا ہوا چلا، کھیتوں کو برباد کرتا ہوا، گھروں کو جلاتا ہوا، تاکہ یہ خبر ملتی رہے۔ سوچا اپنے جیسا ہے، ڈر جائیں گے۔ مدینے کے باہر پہنچا۔ اب اس کے بعد وہ جیسے مدینے میں داخل ہوا تو دیکھا بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے ایک چنگاڑ لگائی، ایک آواز نکالی جس سے سب بھاگنے لگے، لوگ دکانیں بند کرنے لگے، گھبرا کے ڈر کے۔ اتنا لہیم شہیم انسان کو کبھی دیکھا نہیں تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے دیکھا سارے بچے تو بھاگ گئے لیکن ایک بچہ جو 5 سال کی عمر کا تھا وہ میدان میں بیچ میں کھڑا ہوا ہے، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے۔ میں نے سوچا آخر یہ کون بچہ ہوگا؟ میں قریب گیا، میں نے کہا کہ شہزادے تم مجھے پہچانتے ہو؟ بچہ خاموشی سے دیکھتا رہا۔ آنے کا مقصد بتا۔ کیا کہ اگر مقصد سننا چاہتے ہو تو کیا تم علی کو جانتے ہو؟ کہ بے شک میں جانتا ہوں۔ کہ مجھے علی تک پہنچاؤ گے؟ کہ مقصد بتا کیا چاہتا ہے؟ کہ میں علی کا سر لینے کے لیے آیا۔ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ بچے کے چہرے پہ ایک مرتبہ جلال کے آثار پیدا ہوئے، جوتے کی نوک سے ایک لکیر کھینچی۔ یہ ادا میرے مولا عباس کے بچپن کی تھی۔ ایک لکیر کھینچی، کہا میں اس طرف اور تو اس طرف، تو میرا ہاتھ پکڑ میں تیرا ہاتھ پکڑتا ہوں، تو مجھے اپنی طرف کھینچ لے گا تو میں تجھے بتا دوں گا، بتا۔ میں نے کھینچ لیا تو تجھے واپس جانا ہے۔ اس نے سوچا چھوٹا سا بچہ ہے، ضد کر رہا ہے، ضد پوری کر دیتے ہیں۔ اس نے آگے ہاتھ بڑھایا، چاہا کہ ایک جھٹکے میں کھینچ لے۔ اب وہ کہتا ہے میں نے جو سوچا وہ غلط ثابت ہوا۔ ایسے لگ رہا تھا کہ بچہ نہیں، ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، ہل بھی نہیں رہا اپنی جگہ سے۔ میں نے دونوں ہاتھ ڈالے اور پوری طاقت سے کھینچنے کی کوشش کرتا رہا۔ میں پسینہ پسینہ ہو گیا لیکن بچہ اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا۔ میں نے بچے کے چہرے کو دیکھا، بڑا مطمئن، چہرے پہ مسکراہٹ، کوئی ٹینشن ہی نہیں۔ ایسے لگ رہا تھا کہ میں بچہ ہوں اور وہ پہلوان ہے۔ اب اس کے بعد جب میں ہار گیا، تھک گیا، بچے نے ایک مرتبہ ایک جھٹکا دیا، میں ہوا میں لہرایا۔ اب جب نیچے آنے لگا تو بچے نے ایک ضرب لگائی، پھر میں ہوا میں اڑا، واپس آیا، پھر بچے نے ضرب لگائی۔ اس طرح مجھ سے کھیلنے لگا جیسے کوئی بچہ گیند سے کھیلتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے ایک ایک ضرب جو لگ رہی تھی ایسے لگ رہا تھا کہ میری پھسلی کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں۔ وہیں سے ہاتھ جوڑ دیا، الامان، مولا عباس نے چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد کہا کیا ارادہ ہے؟ کہ میں واپس چلا جاؤں گا،
شرط یہی تھی لیکن بتائیے آپ کون ہو؟ اللہ اکبر. کہا کہ میں علی کی ایک چھوٹی سی تصویر ہوں. جو چھوٹے علی سے مقابلہ نہیں کر سکتا تو میرا بابا تو جوان ہے.